الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالی اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے اور اس ماہ مبارک میں کتنے اللہ کے بندے تھے جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، اور کتنے بندے تھے جنہوں نے اقوام عالم کا گلہ اور شکوہ اللہ کے دربار میں کیا، اور رمضان کے آخری عشرے میں، آخری ساعتوں میں کتنوں نے رویا ہوگا، دل بلایا ہوگا، تڑپا ہوگا. اللہ کو رحم آ گیا، اللہ کو کرم آ گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے بیشتر حصوں میں، علاقوں میں اپنی رحمت کو وسیع فرمایا. اللہ نے رمضان کے مزید 24 گھنٹے اپنے کرم اور مہربانی سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مرحمت فرمائے. اعتکاف والوں کا اعتکاف بڑھا، روزے داروں کا روزہ بڑھا، تراویح والوں کو 20 رکعت تراویح ملی، کلام پاک کی لذت سے محظوظ ہونے والوں کو کلام پاک کچھ سماعت کرنے کو ملا، اور جن کی روحیں پیاسی تھیں، بے قرار تھیں، اللہ نے انہیں پھر ایک موقع دیا اور کچھ ساعتیں دی اور کچھ لمحے دیے کہ مزید ان ساعتوں میں اور ان لمحوں کے اندر تم جو ہے اپنی پیاس بجھا سکو اور اپنے ارمان نکال سکو، اپنی حسرتیں پوری کر سکو.
اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی مہربانی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں مزید ایک روزہ، ایک دن کا اعتکاف، 20 رکعت تراویح اور کچھ مقبول دعاؤں کے اوقات اللہ نے ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان ساعتوں کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جو شیطان کے بھائی تھے اور دنیا کے پجاری تھے، حدیث پاک میں سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مسجد کے اندر ایسا اٹکا ہوا رہتا ہے کہ جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے۔ مچھلی کو اگر باہر نکال دیا جائے، مچھلی پانی میں آنے کے لیے تڑپتی ہے، بے قرار ہوتی ہے۔ مومن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے تو صرف 5 وقت کی نمازیں، لیکن ہمیشہ گھڑی اٹھا کر دیکھتا ہے فجر کا وقت تو نہیں ہو رہا ہے، ظہر کا وقت تو نہیں ہو رہا ہے، میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے۔ 24 گھنٹے اس کا دل مسجد میں، اور منافق کا دل مسجد میں ایسے اٹکا رہتا ہے جیسے ہوا میں اڑنے والا پرندہ اس کو پنجرے میں ڈال دیا گیا ہو۔ یہ 30واں روزہ، یہ دن کا اعتکاف، یہ ایک سحری، ایک افطاری، یہ 20 رکعت تراویح، یہ 24 گھنٹے ہمارے لیے امتحان بن چکے ہیں۔ دلوں کی حالت اللہ جاننے والا، یا جس کے سینے میں دھڑکتا دل ہے وہ پہچان سکتا ہے۔ نہ میری پریشانی پر، نہ آپ کی پریشانی پر، نہ ہماری اولاد کی، نہ ہمارے ماں باپ کی، نہ ہمارے پیر و مرشد کی، اور نہ ہمارے شاگرد اور مرید کی، دل کی حالت اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ یہ 24 گھنٹے، یہ 30واں روزہ آج منافقوں کو الگ کر دیا ہے اور مومنوں کو الگ کر دیا ہے۔ آقا نے کہا کہ منافق کا دل مسجد میں ایسے لگتا ہے جیسے فضا میں آزاد اڑنے والے پرندے کو اگر کسی پنجرے کے اندر بند کر دیا جائے۔ کیا چاہتا ہے؟ کبھی اس جالی کی طرف، کبھی اس طرف، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی نیچے، کبھی اوپر۔ آپ نے دیکھا طوطا کیسا پھٹپھڑاتا رہتا نکلنے کے لیے۔ منافق مسجد میں آ کر نکلنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ پہلی کوشش، اذان ہوئی، اذان ختم ہونے دو، اذان کے فوراً بعد نماز کے لیے نہیں کرتے، بیان نہیں ہوتا، بیان کا وقت آیا، ابھی بیان شروع ہوا، ابھی اسٹارٹنگ مرحلہ، ابھی ابتدائی مرحلہ، ابھی مقرر جوش میں نہیں آیا، شباب پر تقریر نہیں آئی، ابھی ٹرننگ پوائنٹ نہیں آیا، 1:15 بجے، ارے پانی غسل کا تیار ہو گیا، نہیں ابھی تیار نہیں ہوا، 1:30 بجے تیار ہوا۔ یہ سب ایک نمبر کا جو حرامی منافق نبی کے زمانے میں نبی کو تکلیف دیا کرتا تھا، اسلام کو سب پہنچانے کی کوشش کیا کرتا تھا، آج کے زمانے کے منافق کی یہ چاند ہے۔ 1:30 بجے غسل خانہ، اور نکلتے نکلتے 35، 40، 1:45 اور مسجد کو آتے آتے امام صاحب نماز میں کھڑے ہو گئے، چپل بچھانے کی جگہ، رکھنے کی جگہ، تو کتے اور کبے کی ٹھون مارا، سب سے آخر میں آیا اور سب سے پہلے مسجد سے نکل کر چلا گیا۔ یہ آج کے زمانے کا منافق ہے۔ رمضان کی یہ ساعتیں جسے ملی اور اس کے دل میں ایک سرور پیدا ہوا، کیوں؟ کسی من چلے عاشق کو اپنی لیلا سے بات کرتے ہوئے مزہ نہیں آتا؟ دنیا کے کتے کو مال گنتے ہوئے مزہ نہیں آتا؟ رات کے 9 بجے 10 بجے جب دکان بند ہو رہی ہو اور تاجر اپنا مال کا حساب کر رہا ہو، چہرے پر دیکھو کتنی مسکراہٹ
چلے جاتی ہے اس کا پلسٹرول کنٹرول میں آ جاتا ہے. نوٹوں کو دیکھ کر، روپیوں کو دیکھ کر، پیسوں کو دیکھ کر، زمین کا پجاری زمین کے کاغذات کو دیکھ کر، عدالت کے مقدمے کی کامیابی کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے. اور ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. اور ان ساری چیزوں سے مسلمان خوش ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ 30واں روزہ آج مومنوں کو اس نے الگ کر دیا اور منافقوں کو اس نے الگ کر دیا. وہاں سچ کرو یعنی جسے خوشی ہوئی اللہ کے دربار میں، جس نے شکریہ ادا کیا، ہدیہ تشکر پیش کیا کہ اللہ اب 1 لاکھ نیکیاں ملیں گی، ہزاروں درجے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور شکریہ ادا کیا، سمجھ لو قیامت کے دن انشاءاللہ وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اور چاند دیکھنے کے لیے امنگ پڑا. ارے بھائی وہ بادل آ گیا، برسات آ گئی، چاند نظر نہیں آئے گا، لوگ کہہ رہے تھے جمعہ نہیں جائے گی، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم 1 نمبر کا منافق ہے. اگر یہ روزہ بھی رکھا سوائے بھوک پیاس کے اور اس نے کچھ نہیں برداشت کیا، اسے روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملا. تراویح پڑھی، جیسے بس اسٹینڈ میں کھڑا رہا، ریلوے کی ٹکٹ لینے کے لیے کھڑا رہا، پاسپورٹ آفس میں کھڑا رہا، وہ کھڑے رہنے میں اور تراویح کے کھڑے رہنے میں کوئی فرق نہیں. جن کے منصوبے بن چکے ہیں کہ رمضان کے بعد اپنی عورتوں کو لنگا کرنا ہے، اپنی لیلاؤں کو لے کر جانا ہے اور گھمانا ہے، اور اللہ کے گھر کو ویران کرنا ہے، اللہ کے گھر کو طلاق دینا ہے، اللہ کے گھر کے سہاگ کو جاننا ہے، اللہ کے گھر کی زینت کو تباہ کرنا ہے، برباد کرنا ہے. میرے اللہ کی قسم وہ آج کے زمانے کا منافق ہے. 30واں روزہ ہوتا، رمضان کا چاند، عید کا ہلال نظر آنے کو ہوتا، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کمرہ بند کر لیتے، تالا لگا دیتے، اور چیخوں کی آواز کمرے کے باہر آتی تھی. جانے والے رحم کرتے، کرم کرتے، عمر یہ کیا حالت ہے، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ کان لگا کر سننے والا سنتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، اے اللہ مجھے فرشتہ بنا دیا ہوتا، مجھے جانور بنا دیا ہوتا مولا، نہ جانے میں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، کلام پاک پڑھا اور سنا، اعتکاف کیا، عبادتیں کی. اے اللہ مجھے معلوم نہیں کہ تو نے قبول بھی کیا، اس کو رد کر دیا. اے اللہ قبول کر لے، ورنہ مجھے جانور بنا دے، مجھے پرندہ بنا دے. روزہ رکھنے والے یوں ڈرا کرتے تھے. وہ جورو کا مال گروی رکھ کر اور گھر کے برتن گروی رکھ کر حرام میزائل سپاٹے کی فکرے میں کیا کرتے تھے. ہر پکنک اسپاٹ آباد ہے، ہر بنا کا اڈا آباد ہے، ہر سنیما گھر آباد ہے، ہر شراب خانہ آباد ہے، ہر جوا خانہ آباد ہے. وہ اللہ کا گھر میدان ہے جو قرآن سے آباد ہوتا تھا، تراویح سے آباد ہوتا تھا، 5 وقت کی نمازوں سے، ذکر سے، تلاوت سے آباد ہوتا تھا. کون قاتل؟ یہ منافق، جس منافق کی سزا اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمائی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جیسے الگ الگ لوگوں کے طبقات ہیں، جنت الفردوس ہے، جنت النعیم ہے، جنت المعلا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کے طبقے بنائے ہیں، اور جہنم کے طبقوں میں سب سے برا طبقہ جو ہے، اس طبقے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ منافقوں کو ڈالیں گے. کون؟ جس نے رمضان کا سچا
زنا کا ارادہ کیا، جس نے عورتوں کی بے پردگی کا ارادہ کیا، میری ماں میری بہن کا وہ پردہ جو شرم و حیا کا رمضان المبارک میں کبھی سر سے نہیں نکلا کرتا تھا، جسے دیکھ کر حضرت فاطمہ کی یاد تازہ ہو جاتی تھی، جسے دیکھ کر حضرت رابعہ بدریہ کی یاد تازہ ہو جایا کرتی تھی، جسے دیکھ کر حضرت قطیبہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب گزاری کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ آج بیٹی پارلر کی قطار میں لگی ہے، میں عید مناؤں گی، میں خوشیاں مناؤں گی، کافر اور بھیڑ اور چمار اس کے بالوں کو ساتھ کھلواڑا کر رہا ہے، اس کے جسم کو چھو رہا ہے، اس کے گال کو چھو رہا ہے، اس کے بدن کو چھو رہا ہے۔ آج اس کے ہاتھ غیروں کے ہاتھ میں ہے تاکہ مہندی سے یہ ہاتھ لگائے جائیں۔ یہ دیکھنے والی آنکھ دیکھ رہی ہے، یہ مہندی کا نقش نہیں، میرے اللہ کی قسم جہنم کے انگاروں کا نقش ہے۔ عورت کو میک اپ کرنے کا حق ہے، عورت کو زینت کرنے کا حق ہے، لیکن غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا حق نہیں۔ چوڑیاں پہنانے کے لیے، بنگڑیاں پہنانے کے لیے، چولی اور گلوز کا نام دینے کے لیے اور مہندی کا ڈیزائن لینے کے لیے، یہ سب منافق عورتیں ہیں، اور ان کے گھر میں پلنے والے کتے منافق مرد ہیں۔ یہ منافق مرد اور یہ منافق عورتیں انشاءاللہ اللہ کی جہنم کے اندر جائیں گی۔ چیخیں نکل جاتی تھی صحابہ کرام کی، ماتم کا ماحول ہوتا تھا مدینہ طیبہ کے اندر۔ اے اللہ، اگر تجھے رمضان چھیننا تھا، روزہ چھیننا تھا، تراویح چھیننا تھا، تلاوت چھیننا تھا، اے اللہ دیا کیوں تھا تو؟ اس لذت سے اتنا کیوں کیا تو؟ لذت دیتا کیوں ہے اور چھینتا کیوں ہے؟ آج نہیں پتا لگے گا۔ یہ سب باتیں ہوائی فائرنگ لگ رہی ہوں گی، اس لیے کہ تم نے روزے کے مزے کو چکھا نہیں۔ تمہارے لیے شہری کے اندر بادم کا ہریا ہے اور قیمتی قسم کی غذائیں ہیں، اور افطاری کے اندر مرغن قسم کی غذائیں طاقتور اشیاء ہے۔ تم نے روزے کی بھوک کا احساس نہیں جانا، تم نے روزے کی حلاوت کو نہیں پہچانا اور روزے کی برکتوں کو نہیں جانا۔ قیامت کے دن پتہ لگے گا کہ روزہ تھا کیا اور ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ایک بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اور دن کا کچھ وقت ایسے ہی پاس کرنے کا نام روزہ نہیں۔ روزہ اللہ کی قربت پانے کا نام، اللہ کی نزدیکی پانے کا نام، اللہ کی رضا پانے کا نام، اللہ کی خوشنودی پانے کا نام، جنت کے مراتب پانے کا نام تھا۔ آج کتنے دل ہیں جو مغموم ہیں صحابہ کرام کی طرح؟ آج کتنے دل ہیں جو جن کی نگاہیں گھڑی پر بار بار جا رہی ہیں، جب ہمارا باپ شیطان آزاد ہوگا اور کب ہم اس کے گلے ملیں گے۔ اسی لیے عید کی سنتوں کے اندر جہاں کتابوں کے اندر بات لکھی ہے، فقہ حنفی کی کتاب ہے، مسئلہ شریعت کا فقہ حنفی کا ہے، قرآن و حدیث کا ہے، یہ رشادیوں کا، تبلیغیوں کا، دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، جنوبی علماء کا، شمالی علماء کا نہیں ہے مسئلہ۔ یہ مسئلہ قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ شریعت مطہرہ کا مسئلہ ہے۔ یہ عید الفطر آج نہیں آئی، یہ آقا کے زمانے سے ہے۔ آقا ہجرت کر کر جب مدینہ طیبہ گئے، وہاں دیکھا کہ وہاں کے لوگ جاہلیت کی دو رسمیں ادا کیا کرتے تھے، دو خوشی کے دن تھے جس میں وہ کھیل کود کیا کرتے تھے، تفریح کیا کرتے تھے۔ آقا نے کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہم لوگ اسے عید کا دن مناتے ہیں اور خوشی کا دن مناتے ہیں۔ آقا نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کے بدل میں دو عید کے دن دیے ہیں۔ ایک عید الفطر کا دن ہے جو رمضان المبارک کے روزے ختم ہونے کے بعد 1 شوال کو منایا جاتا ہے، اور ایک قربانی کی عید ہے جو 10 ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے۔ آقا نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں بہترین یہ دو عید مرحمت فرمائے، اور اس وقت آقا نے سنتیں لکھی، بیان کی۔
نماز عید کے لیے خوشبو لگانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنا، تکبیر بلند کرنا، ڈھیر سارے تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھنا، جانے سے پہلے عید الفطر کے اندر کچھ کھا کر جانا، عید الاضحیٰ کے اندر بغیر کھائے جانا، اور آنے کے بعد قربانی کے گوشت سے کھانا، یہ تمام باتیں جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کیا آقا کو مصافحت کی سنت یاد نہیں رہی؟ تمام صحابہ کرام کو مصافحے کی سنت یاد نہیں رہی، گلے ملنے کی سنت یاد نہیں رہی؟ کسی ایک فقہ کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہی نہیں ہو عید کی سنتوں کے اندر مصافحہ کرنا ہے، عید کی سنتوں کے اندر گلے ملنا ہے، عید کی سنتوں کے اندر بڑوں کے پیر پڑنا ہے، عید کی سنتوں کے اندر لال پیلا پانی اتارنا ہے، اگر یہ ہوتا کیا آقا بیان نہیں کرتے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ صحابہ کرام کو گواہ بنایا، اے صحابہ کیا تم گواہ ہو کہ میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ فرمایا قد بلغت یا رسول اللہ۔ آقا نے کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ آپ نے 3 مرتبہ اللہ کو گواہ بنایا۔ وہی صحابی کہہ سکتا تھا اللہ کے نبی آپ نے عید کا غسل تو دیا، مسواک تو دیا، خوشبو تو دیا، نئے کپڑے تو دیے، ایک راستے اور دوسرے راستے سے آنے کی بات کہی، تکبیروں کی بات کہی، لیکن آپ نے مصافحے کو نہیں بیان کیا۔ جس اللہ کے نبی نے کہا جو مسلمان ملتے ہیں ہاتھ دھرنے سے پہلے گناہ گرتے ہیں، جس اللہ کے نبی نے کہا کہ سلام کرنے اور جواب دینے والے پر اللہ کی رحمت ہے، کیا عید کے دن آپ بھول گئے؟ اگر بھول گئے 1.25 لاکھ صحابہ کو یاد نہیں آیا، 4 اماموں کو یاد نہیں آیا، محدثوں کو یاد نہیں آیا، فقہاء کو یاد نہیں آیا۔ مسلمانوں آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی میری سنت مر چکی ہو اور اس جگہ کوئی بدعت قائم ہو چکی ہو، آقا نے فرمایا اگر کوئی اس بدعت کو مٹائے گا اور میری سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ کل عید کا دن ہے، آپ کو لوگ شیطان کے ایجنٹ، شیطان کے مرید جن کو رمضان جانے کی خوشی تھی، اس لیے آقا نے مصافحہ نہیں دیا۔ عید کا دن گویا ہمارے لیے غور و فکر کا دن ہے۔ آج کا غسل موتا کے غسل کو یاد دلاتا ہے، آج کے نئے کپڑے پہننا ہمیں کفن کو یاد دلاتا ہے، آج کے عیدگاہ کی طرف جانا عام طور پر عیدگاہ قبرستانوں کے پاس رہتے ہیں، وہ ہماری قبروں کو یاد دلاتا ہے کہ آج تم ماں کی قبر پر جا رہے ہو، آج تم باپ کی قبر پر جا رہے ہو۔ ایسے موقع پر ایک آدمی دوسرے کو مبارکبادی دے، اللہ کی قسم یہ کرسچنوں کا طریقہ ہے، جو عید کارڈ کا سسٹم نکلا، جو مبارکبادی کا سسٹم نکلا، اور مسلمان دعا دے سکتا ہے اللہ تمہاری زندگی میں بار بار خوشی لائے، عید کی مسرتیں لائے، دعا تو دے سکتا ہے، لیکن مبارکبادی دینا، گلے ملنا اور مصافحہ کرنا نہ کسی حدیث کی کتاب میں ہے، نہ کسی تفسیر کی کتاب میں ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نماز کے عید کے طریقے میں اور عید کی سنتوں میں اس کو بیان کیا ہے۔ عید کی سنتیں کھجور کھا کر آپ جاتے تھے، عید سے پہلے آپ غسل کیا کرتے تھے، کپڑے بدلا کرتے تھے، تو یہ آپ بیان کرنے میں آپ کو کیا پریشانی تھی؟ سنت زندہ کرو، اور اگر کوئی آپ سے مصافحہ کرنے آئے اور گلے ملنے آئے، یہ نہ کہنا کہ بھائی یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا استاد ہے، برا مان لے گا، کل یہ تمہیں قیامت کے دن ایک سبحان اللہ کی نیکی نہیں دے گا، اللہ کا سایہ دے کے آنکھوں سے کو سر کا پانی دیں گے، یہ برا ماننے خبیر، یہ شیطان کا جوتا پیشاب پیا ہے۔ ارے خوشی رونا روتے تھے صحابہ کرام، عید کے دن بھوسی کھایا کرتے تھے، غم کا ماحول تھا،
مبارکبادی دے، گھر کے ٹوٹنے پر کوئی تمہیں مبارکبادی دے، جس کی دعاؤں کے آمین پر 70,000 فرشتے آمین کہا کرتے تھے، ہم کہاں سے لائے 11 مہینوں میں ان فرشتوں کو؟ 1 روپیہ خرچ کرنے پر 70 روپئے کا ثواب ملا کرتا تھا، ہم کہاں سے لائے؟ ہم نفل پڑھنے پر فرض کا ثواب ملا کرتا تھا، ہم کہاں سے لائے؟ شریعت ہمارے باپ دادا کی جاگیر ہے، 1 فرض کی ادا کرنے پر 70 فرضوں کا ثواب ملا کرتا تھا، ہم کہاں سے لائے؟ ارے لذت کو نہیں چکا آپ نے۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ اپنی پوری زندگی نیچے کے ہونٹ کو چاٹا کرتے تھے۔ انسان کے 2 ہونٹ ہیں، اوپر کا اور نیچے کا۔ انسان جب پانی پیتا ہے، شربت پیتا ہے، تو وہ اوپر کے ہونٹ سے نہیں پیتا، نیچے کے ہونٹ سے پیتا ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ ساری زندگی اپنے نیچے کے ہونٹ کو چاٹا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی اور کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ ہمیشہ ہونٹ چاٹا کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں انگریزوں کے خلاف ملک کے اندر جہاد میں مصروف تھا اور شہداء کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کی حوروں کو دنیا میں بھیجا تھا کہ جو شہید ہونے والا ہوتا ہے اس کے سامنے جاؤ اور جنت کی نہر کا پیالہ پلاؤ۔ اتفاق سے میرے سامنے ایک حور آئی اور اس نے مجھے پیالہ ہونٹ پر لگایا، یہ کہہ کر کہ اس جنگ آزادی میں یہ جام شہادت نوش کرنے والا ہے، کیسی زندگی پر تم مرتے ہو، پیشاب والی زندگی پر، پاخانہ والی زندگی پر، فنا ہونے والی دولت پر، فنا ہونے والے مال پر، فنا ہونے والے بنگلوں پر۔ اللہ نے ایک سایہ دے دیا، علاج کر لو، 2 وقت کی روٹی دے دی، بس کرو، آگے زندگی کا اعتبار نہیں، اگلے لمحے کا اعتبار نہیں، صبر میں ہمیشہ رہنا ہے، مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس جانا ہے، یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے، فکر اس بات کی کرو۔ وہ چھوڑ کر آخرت کو برباد کر کر جنہوں نے روزے چھوڑے کیا پایا انہوں نے؟ سوائے کوئی شیطان کا پاخانہ کھایا، کسی نے شیطان کا پیشاب پیا، کسی نے جہنم کا لہو پیا، کسی نے جہنم کے انگارے اپنے اوپر واجب کیے۔ اللہ کے لیے بتائے کوئی کنال ارے وہ ایک باپ کے رشتے سے پیدا ہوا ہو، کیا رمضان کے روزے کھول کر، داڑیاں بڑھا کر، نبی کی بد دعا لے کر، اللہ کی ناراضگی مول کر، جہنم کے انگارے لے کر کیا ملا؟ ان سے کیا ملا؟ اور جنہوں نے روزے رکھے کیا کھو گیا ان کا؟ یہ زندگی مزے کی زندگی، یہ اللہ کے راستے میں مرنا، یہ مزے کی ایسی موت کہ اس موت کو اللہ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ اس راستے میں مرنے والے کو مردہ بھی نہ کہو۔ مسلمانوں، تمہاری بدھیری کی وجہ سے آج بیت المقدس پر یہودی کتوں کا قبضہ ہے، وہ یہودی کتے جس کو دنیا کا ہر مسلمان سورہ فاتحہ کے اندر اس پر لعنت برساتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ فرمایا یہود و
वस्सलाम को धरा कर लेकर गई। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम एक दरख्त से पनाह मांगे और दरख्त खुल गया। आप अंदर चले गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ज़करिया, अगर पनाह हमसे मांगता तो हम दुनिया और आखिरत में पनाह देते। तुमने हमें छोड़कर दरख्त से पनाह मांगा, तो लिहाजा अब तुझे दुनिया के अंदर इसे भुगतना है। अल्लाह ने ये किया कि जब दरख्त गिरा तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कपड़ा बाहर आ गया। तो बादशाह ने पहचान लिया कि ज़करिया अलैहिस्सलाम अंदर है। आरे से चीर दिया और उसके बाद जब आरा सर पर चलने लगा, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा। अल्लाह ने कहा, ज़करिया, अगर दरख्त में जाने से पहले मुझे पुकारा होता। गर्दन पर आया, कहा, ज़करिया, अगर ये आरा चलने से पहले, दरख्त में आने से पहले मुझे पुकारा होता। अल्लाह ने तौहीद के खिलाफ इतना पल भर के लिए गवारा नहीं किया। ऐसे यहूदी, ऐसे कादिर जिनके लिए आसमान से बंद तलवा आया, जन्नत की नेमतें आई और इन्होंने पैगंबरों का हुलिया बदला, किताबों का हुलिया बदला, किताबों में रद्दो बदल किया, पैगंबरों का कत्लेआम किया, जिना को आम किया, शराब से कहा है, मुसलमानों, ये रमजान का आखिरी जुमा, ये मुहासबे का, ये रोजों के बारे में, ये तस्वीर के बारे में, आलम इस्लाम के फिक्र के बारे में, गौर फिक्र का, ये यहूदी कुत्ता हमसे वो जमीन छीन ले कि जहाँ पर एक रकात का 1000 रकातों का सवाब है, और जिसके बारे में आका ने फरमाया, ऐ मुसलमानों, तुम बैतुल मक़दिस की तरफ जमा हो, क़यामत के दिन अल्लाह यहीं से महशर को वफा करेगा और यहाँ की जमीन तुम्हें गवाही देगी। तुम्हारी दुनिया की मोहब्बत में, तुम्हारे माल की मोहब्बत में, तुम्हारी दौलत की मोहब्बत में आज हमारी मस्जिद का फैसला गैरों की अदालत में चल रहा है। बाबरी मस्जिद मुल्ला उमर की अदालत में नहीं, उसामा की अदालत में नहीं, सऊदी ममलकत की अदालत में नहीं, आज काफिर और चमारों की अदालत में। वो हमें कहेंगे अजान दे तो हम अजान दे, वो कहे हमें नमाज पढ़ने के लिए हम नमाज पढ़ें, वो कहे हमारे मिंबर पर बुत रखे जाए, वो कहे हमारे मेहराब पर रामलल्ला। जरा गौर फिक्र तो करो मुसलमानों, कहाँ से कहाँ तुम चले हो। रोजों का कत्ल, रमजान का कत्ल, तरावीह का कत्ल, ये तुम करते रहो और कहो अल्लाह की रहमत मुसलमानों पर क्यों नहीं आती। अल्लाह नहीं देता है, अल्लाह देता है, जेलों के इशारे पर तुम अजान दोगे। आका ने फरमाया, इज़ा तरक्तुमुल जिहाद फसल्लतल्लाहु अलैकुमुल अज़ाब, जज्बे जिहाद सख्त हो जाएगा, हिल्ला बढ़ जाएगा, अल्लाह का कहर तुम पर मुसल्लत हो जाएगा। क्या है जज्बे जिहाद के माने? जज्बे जिहाद औरत की गुलामी के बारे में जिहाद किया जाए, औलाद की मोहब्बत के बारे में, टेलीफोन के मोबाइल के डिस्प्ले में बंगला रखा, बंगले का नाम जोरू के नाम पर, बेटी के नाम पर, जो फना होने वाली इमारत है, कुल्लु मन अलैहा फान, दिल में औरत का नक्शा, औलाद का नक्शा, सज्जे को जाए औलाद का नक्शा। आका ने फरमाया, जब तू सज्जा करता है तेरी शैतानी अल्लाह के कदमों पर गिरती है, और जब तू नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला को देख रहा है। इमाम हुसैन नमाज पढ़ रहे थे, मस्जिद को आग लग गई, सारे लोग निकल गए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला आग में झुलसने के करीब से नमाज मुकम्मल हुई। किसी ने कहा, क्या तुमने आग की गर्मी को महसूस नहीं किया? तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जहन्नम की गर्मी ने दुनिया की गर्मी से मुझे गाफिल कर दिया है। कुल्लारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, अल्लाह ने कहा कि कह दो आका कि जहन्नम की आग दुनिया की आग से बड़ी हुई है। मान के पीछे भागने वाले, तुम्हें बैतुल मक़दिस से क्या लेना देना? दौलत के पुजारियों, जोरू के गुलामों, औलाद की नाकिन बदलने वालों, लोगों को गिनता देखकर हसरतों को बढ़ाने वालों, उम्मीदों को बढ़ाने वालों, इस जमीन अल्लाह की दुनिया में रहने वालों, तुम्हें क्या लेना देना? अबू गरीब जेल की दीवारें क्या कह रही हैं? गुआंतानामो जेल की दीवारों से, सलाखों से, पिंजरों से क्या सदाएं निकल रही है? आका ने फरमाया, अगर किसी मेरी उम्मती को बिना वजह कैद कर दिया गया कि जो
زمین کا گھوٹالا کیا، راشن کا گھوٹالا کیا، کتوں کے بسکٹ کا گھوٹالا کیا، فقیروں کی کالونی کا گھوٹالا کیا، درختوں کے جو ہے کھاد کا گھوٹالا کیا، کسانوں کی سبزی کا گھوٹالا کیا. یہ گھوٹالے میں ابو غریب جیل میں کوئی گیا؟ فوجیوں کے تابوت کا گھوٹالا، ملک کے غدار سیاستدان کا چل رہے ہیں، اور جس ملک کے لیے ہمارے اکابرین نے خون شہادت دی اور جان شہادت لوٹ کیا، مسلمانوں ہوش کے ناخنوں یہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں آپ؟ ابھی مال کے پیچھے جاؤ گے، ابھی دولت کے پیچھے جاؤ گے، کیا آپ نہیں جانتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان سچا ہوا رہتا ہے. ارے بھائی، شہری اپنی کی، افطاری اپنی کی، تراویح ہم نے پڑھی، کوئی جھوٹ بول نہیں بولا، کوئی غیبت نہیں کی، روزے کا حق ادا کیا، حقوق اللہ ادا کیا، حقوق العباد ادا کیا. میرے اللہ، یہ روزے کو تو نے کیوں اٹکا دیا؟ یہ مسئلہ دیوبندی بریلوی کا نہیں، یہ مسئلہ قرآن کا مسئلہ، یہ مسئلہ حدیث کا مسئلہ. کیا مسئلہ؟ صدقہ فطر ادا کرنا ہر ذی حیثیت کو ضروری ہے. عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت ہے. ولو دل پر کسی عذر سے اور کسی مجبوری سے اگر اس نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو عید کی نماز کے بعد ادا کر سکتا ہے. یہ گنجائش ہے. جیسے کہ فقہاء نے کتابوں میں لکھا، ایک آدمی عیدگاہ گیا، نماز ہو چکی تھی، دوسرا عیدگاہ گیا، جماعت ہو چکی تھی. عید کی نماز انفرادی نہیں ہے. ہاں، 4 رکعت رات کی نماز پڑھ لے لیکن عید کا بدل نہیں ہو سکتا. فجر کی نماز 2 رکعت سنت، فجر سے پہلے اللہ کی طرف سے انعام، اللہ کی طرف سے بدلہ، اللہ کی طرف سے تحفہ، اللہ کی طرف سے ہدیہ، اللہ کی طرف سے عزت. لیکن اگر کوئی بدقسمت انسان ناپاکی کی حالت جنابت میں سوتا رہا اور غسل کیا، آنے تک جماعت چھوٹنے کا اندیشہ ہوا، اس نے سوچا کہ چلو جماعت کو پڑھ لیں گے. سب وہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا. ہاں، جب اشراق کا وقت ہوگا 2 رکعت دل کی تسلی کے لیے پڑھ لے گا، لیکن اسے فجر سے پہلی سنت کا ثواب نہیں ملے گا. ایسے ہی صدقہ فطر کیا چیز ہے؟ معمولی چیز 35 روپے. 35 روپے مسجد کے پاس جو فقیر بھی بندہ ہے وہ بھی دے دے گا، یتیم دے دے گا، بیوہ دے دے گا. اے اللہ، رمضان کی 30 سحریوں کو، رمضان کے 30 افطاروں کو، میرے اللہ رمضان کے بھوک کو، پیاس کو. یہاں تو بنگلور میں رہتے ہیں، جو سعودی مملکت میں ہے، جو ریاض میں ہے اور جو گرم علاقوں میں ہے، آپ پوچھیے ایک روزہ 30 روزوں پر بھاری ہے. لو چلتی ہے، 48 ڈگری 50 پر 5 ڈگری گرمی، اور نماز کے لیے جاتے ہیں، حلق کاٹا بن جاتا ہے. میرے اللہ، اتنا بڑا روزہ 35 روپے میں کا رکھا ہے اور وہ بھی 30 روزے. مسلمانوں، یہ عید کا روز، یہ عید کا دن بریانی کھانے کا نہیں، یہ شیطان کے ایجنٹ اور شیطان کے پجاری بن کر ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے کا نہیں کہ بھائی اب تراویح چل گئی، ہم گلے مل لیں، اب قرآن چلا گیا، ہم مسافہ کر رہے. یہی تو مطلب ہے تیرے مسافے کا. میں شیطان کے نطفے سے پیدا ہوا ہوں، مجھے تراویح پسند نہیں، گلے لگا لے، میرے ہاتھ مل لے. مجھے روزہ پسند نہیں، روتے ہیں تیری ماں کی موت پر میں آ کر تجھے مبارکبادی دو، تیرے دل پر کیا بیتے گی؟ میرے اللہ کی قسم، جس نے رمضان کو پایا، لذت کو محسوس کیا، مرزا جانا رحمت اللہ علیہ کی طرح جب ان کے ہوٹ پر جنت کی حور عین نے جانے کو لگایا تو دوسرے حور نے کہا نکالو. تمہیں معلوم ہے شہیدوں کی فہرست کے اندر یہ نہیں ہے. اتنا کیا لگا؟ فرماتے ہیں حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ، میں نے جنت کی اس نہر کے پانی میں غوطہ نہیں دیا
تھا، میں نے اس کے قطرے کو چکھا نہیں تھا، جس گلاس کے اندر وہ جنت کی نہر کا پانی تھا وہ گلاس میرے ہونٹ کو لگ گیا. خدا کی قسم آج بھی مجھے جنت کے مزے آ رہے ہیں. جس نے جنت کے پیالے کو ہونٹ سے لگایا، جس نے اللہ کے قرآن کو لگایا، جس نے روزے کی لذت کو لگایا، جس نے سحر کی برکت کو لگایا، جس نے افطاری کی لذت کو لگایا، جس نے تراویح کی حرمت کو لگایا، اور جس نے دعاؤں کی مقبولیت کے منظر کو دیکھا، اللہ کی قسم اگر کوئی ملنے آئے تو کہنا بھائی بات کرنا، میں شیطان کا بچہ نہیں. سنت کو زندہ کرو. یہ حرام زادے کرسچن، یہود اور نصارا عیسائی کتوں نے ہمارے درمیان یہ رسم اور رواج کو رائج کر دیا، اور علماء جو عیسائی کتوں کے ایجنٹ ہیں وہ حدیثیں بیان کر ارے بھائی مسلمان ملیا تو گناہ کا کام کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے مسلمان سے ملتا ہے اور دونوں ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اس کے گناہ ڈر جاتے ہیں، گلے ملتا ہے، اللہ ان پر رحمتیں لکھا. یہ عام ملاقات کے لیے ہے، یہ عید کی سنتوں میں نہیں ہے. اگر یہ بات کوئی کتا عالم کہتا ہے، علماء سو کہتا ہے، عیسائی اور یہودی ایجنٹ کہتا ہے، اس سے کہو اے عالم کتے، عیدگاہ کے اندر تو قیام لگانا، اپنی جوڑوں کو لا کر ہم بستری کرنا. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جب یہ بات کہی کہ تم میں کا کوئی فرد اگر اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے تو اسے سکتے کا ثواب ملتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یہ خواہش دنیا کا ہر مرد اپنی عورت کے ساتھ کرتا ہے. آقا نے کہا اگر مسلمان اس جگہ چھوڑ کر کوئی اور جگہ کرتا تو گناہ نہ ہوتا. فرمایا صحابہ کرام نے ہر گناہ ہوتا. فرمایا اس گناہ کو بچ کر نیکی کے لیے جو اپنی بیوی سے ملاقات کیا، سکتے کا ثواب کیا، اس عالم شیطانی سے، یہودی عیسائی ایجنٹ سے جو اللہ کو ناراض کرنے کی سنت ہے، غلط حدیثیں دیکھ کر کہتا ہے، اس سے کہو کہ عیدگاہ کے اندر قیام بنا کر عورتوں سے ملاقات کرے، اس لیے کہ وہاں بھی سکتے کا ثواب ملتا ہے. اب اگر کہے نہیں یہ تو کامن ہے تو ہم کہیں گے مسافر کی روایت بھی کامن ہے، گلے ملنے کی روایت بھی کامن ہے، اسے عید کے ساتھ کیسے جوڑ دیا تم نے؟ عید کا طریقہ جس نبی نے استنجا کرنے کا طریقہ بتایا، بیوی سے ملاقات کا طریقہ بتایا نہیں بتایا آداب، کیا وہ نبی عید کے اندر مسافر کرنے کے طریقے کو فراموش کر دیا؟ یہ اصل میں عیسائی رمضان کے جانے پر خوشیاں مناتے ہیں، جیسا کہ جو رجب کے کنڈے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی حرکت ہے. جب حضرت حسین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، شیعہ صحابہ کا دشمن ہے، تو اس نے اپنے گھروں کے اندر دعوتیں کی. یہ رجب کی پور کی فاتحہ یہ کیا ہے؟ یہ وہی مسافر کی ایک شکل ہے، وہی خوشی کی ایک شکل ہے جو عید کے دنوں میں آج ہماری زندگی کے اندر آ گئی ہے. غور کرو، شیعہ لوگوں نے اپنے گھروں میں ایک دوسرے کو دعوت دی، ضیافت کی، اور کہا کہ مچھلی پکائیں گے، مچھلی کی خوشبو باہر جائے گی، گوشت پکائیں گے، گوشت کی دکان کی خوشبو باہر جائے گی. تو انہوں نے یہ کہا کہ ویجیٹیرین پکاؤ پتہ نہیں لگے گا. تو یہ کنڈے کی فاتحہ دلانے والے، پور کی فاتحہ دلانے والے اس دن بمن بن جاتے ہیں اور آنے والے مسلمان کو تاکید کرتے ہیں کہ اگر تم نے گوشت کھایا بھی ہو تو بمن بن کر یہاں آؤ. تو سیاح کی وہ رسم جیسے پور کی فاتحہ کی شکل میں، ویجیٹیرین کی بریانی کی شکل میں ہمارے مسلمانوں میں داخل ہو گئی. یہ مسافہ، یہ معانقہ، یہ عید کارڈ، یہ مبارکبادی دینا یہی غیروں سے آیا. غیر نے کہا مسلمان تیرا باپ کھل گیا، شیطان تو کیوں روتا ہے؟ تو مبارکبادی دے، تیرا باپ کھلا ہے. اگر تیرا باپ جیل سے آتا تو کچھ نہیں ہوتا، تو بریانی نہیں کھاتا. تیرا باپ آج شیطان جب کھل گیا ہے. اب تک اس پر پابندیاں لگی تھیں، سلاخوں میں بنتا، حدیث میں نہیں آتا کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ
دوسرے کو مبارکباد. ہمارا بابا کھل گیا, ہمارا دادا کھل گیا, ہمارے گرو جی کھل گئے, مبارک مبارک مبارک. پھوٹو جس نے رمضان کے مزے کو دیکھا, جس نے شہری کے مزے کو دیکھا, جس نے ماں کا پیار دیکھا, جس نے باپ کی شفقت دیکھی, جس نے اولاد کی رحمت کو دیکھا, قتل کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے اور اس کو کوئی مبارکباد دیجیے. مسلمانوں دوا کر دے, اللہ کے نبی نہیں بیان کر دے. یہ یہودیوں کی دین ہے. اور عالم اسلام یہ جو سب کے فطر کو اٹکا رکھا ہے, کیوں اٹکا رکھا ہے؟ یہ اس لیے مسلمان کی عید اس وقت تک نہیں ہوتی روزے 30 رکھے ہوئے, 30 سحریاں اور 30 افطار رکھے ہوئے. کیوں؟ کہا کہ 35 روپے دو. میرے اللہ یہ 35 روپے کیا, ہزاروں روپے سے ہم نے لاکھوں روپے میں مسجد کو تعمیر کیا, یتیم خانہ تعمیر کیا, ہم نے بھوکوں کو کھانا کھلایا, ننگوں کو کپڑا پہنایا, ہم نے دارالعلوم کو چندا. اللہ نے کہا سب کچھ کرو, 35 روپے دو, 70 فطر دو. یہ دو گے, یہ روزے قبول ہوں گے. لاکھوں روپے خرچ کیے, عمرہ کیا, رمضان کا عمرہ کیا, حرم مکی کے اندر اعتکاف کیا, مدینہ طیبہ میں ریاض الجنہ کے اندر اعتکاف کیا. اللہ نے کہا کہ اچھا رہے گا 35 روپے میں. یہ سال بنگلور والوں کے لیے کم سے کم جو فطرہ ہے 35 روپے. یہ کیا ہے 35 روپے؟ غور و فکر کیے مسلمانوں. عید سیر سپاٹے کا نام نہیں, عید عیاشی کا نام نہیں, عید حرام زادگی کا نام نہیں, عید ڈھول تاشے کا نام نہیں. لیست العید لمن لبس الجدید. علماء نے کہا عید اس کی نہیں جس نے نیا کپڑا پہن لیا, اور فرمایا انما العید لمن خاف بالوعید. عید اس کی جس نے خدا سے اس دن ڈرا, جس نے بندوں کا حق ادا کیا. عید اس کی جس نے عید کے دن غریبوں کا حق ادا کیا. فطرہ کیا ہے؟ غریب کے گھر میں عید کی مسرتیں لانا. فطرہ کیا ہے؟ غریب کے گھر میں عید کی خوشی لانا. اللہ نے اچھا طرف دیا, یہ تمہارے 30 روزے کے ہوئے رہیں گے جب تک کہ غریب کا چولہا نہ جلے, جب تک کہ غریب کے گھر کے اندر عید کی مسرت کی لہر نہ آئے, عید کی خوشیوں کی لہر نہ آئے. کیا مطلب ہوا؟ خود کتے اور سور کی زندگی کرنا کہ سور پاخانہ کر کر خود کھانے کی فکر کرتا ہے. یہ تو کتوں اور سوروں کی زندگی ہے. تو انسان ہے انسان, راہوں کی فکر کیا کر. میرے کتنے بھائی آج بھوکے ہوں گے, آج پیاسے ہوں گے, آج تڑپ رہے ہوں گے, آج جیلوں میں معصوم زندگی گزار رہے ہوں گے, آج وہ دیکھ رہے ہوں گے کوئی ہمارا بھائی آئے گا جو ہمیں عید کی خوشی مانے گا, عید کی خوشیاں دے گا. ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں. اس غریب ملک میں مسلمانوں کے ایک مسلمان رئیس زادے نے شادی کی اپنی بیٹی کی, اور ایک رخ کا 500 روپے کا اس نے چھپایا. 15,000 روپے, کئی لاکھ روپے کے رخے چھپائے, اور جب رخے پر اس نے کئی لاکھ روپے لگائے تو اس نے دعوت کے اندر کیا نہیں کیا ہوگا. اس نے عورت کی چپکاسی کے لیے کون سے ہوٹل کا کمرہ کرائے پر نہیں لیا ہوگا. مسلمان ایک طرف میرے بھائی صومالیہ میں ایک لگے کر مر رہے ہیں وقت کی ایک روٹی پانے کے لیے, افریقہ کے جنگلوں میں ایک گھونٹ پانی کے لیے وہ تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں, اور آج تو فضول پر کی طرح شادی کے نام پر, سیر و تفریح کے نام پر یہ عید کا سب سے فطر مسلمانوں کو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ جب تک تو غیروں کی یاد نہیں کرے گا, بھائیوں کی یاد نہیں کرے گا, اللہ تیرے روزوں کو قبول نہیں کرے گا اور تیری عید مکمل نہیں ہوگی. 35 روپے یہ میکانی ابو غریب کی جیل کی آواز کو سننا پڑے گا, بابری مسجد کی صدا کو سننا پڑے گا, بیت المقدس کی صدا کو سننا پڑے گا. میرا اللہ کا قرآن امریکہ میں چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, میں مغلوب ہوں, کوئی کتا میری طرف قدم بڑھا رہا ہے, لپک رہا ہے مجھے جلانے کے لیے. میری بے حرمتی
ترجمہ کیا ہے؟ سب سے فطر کا معنی مطلب ایک رسم تھی جسے ادا کر دیا، ایک رواج تھا جسے پورا کر دیا. سب سے فطر فضول خرچی ختم کرنے کا نام ہے، سب سے فطر اخوت کا نام ہے، سب سے فطر بھائی چارگی کا نام ہے، سب سے فطر غریبوں فقراء اور بیواؤں اور بے کسوں کے غم میں شامل ہونے کا نام ہے. کس طرح تو نے اس میں حصہ لیا؟ وہ تو مثال نہیں ملتی. مثال ملتی ہے ناموری کے لیے اپنے اپنے محلے میں کسی نے راشن دیا، چاہے امیر رہے غریب رہے. میں انقلاب میں رہتا ہوں لیکن میں راشن یہی دوں گا اس لیے کہ کل کا دن یہ غریب مجھے اٹھ کر سلام کرے. دارالعلوم چلتا رہے، گوانتانامو بے جیل کے قیدی تڑپتے رہے، ادو غریب کا مسلمان مچلتا رہے، کشمیر کی بیوائیں یتیم سے سکتے رہے. نام یہاں نہ ہوگا، لوگ مجھے یہاں سلام کریں گے. میرے گاؤں میں میری واہ ہوگی، اپنے گاؤں میں جا کر اناج، اپنے گاؤں میں جا کر زکات، اپنے گاؤں میں جا کر سب سے فطر. جہاں ضرورت ہے وہاں کوئی نہیں دیتا. بنگلور میں کتنے ایسے سلم ایریاز ہیں کہ جو گوشت کے لیے عید کے دن تڑپ جاتے ہیں. ان کو کہا جائے نہیں ہمارے محلے میں کیوں نام پڑی، ہمارے گاؤں میں ہمارے علاقے میں. اللہ ایسے ہدیے کو، ایسے سبزے کو، ایسی زکات کو قبول نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں کہ تم سب کا خیرات کرنے کے بعد عطا نہ دو، تکلیف نہ دو. یہ تکلیف پہنچانا ہے اپنے کام والوں کو، اپنی گلی والوں کو. حالانکہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، سبزے کے مستحق نہیں ہیں، زکات کے مستحق نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کل جھک جھک کر سلام کریں. دیتا بھی ہے اس لیے دیتا ہے کہ میری محلے کے اندر عزت ہو. سننے کبھی ریاکار سکی کل قیامت کے دن آئے گا، اللہ سے کہے گا میرے اللہ میری ثقافت کے بدلے میں جنت دے دے. اللہ کہیں گے تجھے سلام ملنا تھا مل چکے، تجھے عزت ملنے کی مل چکی، یہاں کیا تو لینے آیا ہے؟ کیا تو جہنم میں چلا جا. نام بری کے لیے اور فضول خرچی کے میدان میں کتا اس میدان میں سبقت کرنا چاہتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ شیطان کی نسل سے. نماز چھوڑنا برا کام ہے، روزہ چھوڑنا برا کام ہے. یہ تو مقرر کا ڈائلاگ ہے کہ کہہ دیتا ہے کہ وہ شیطان کی اولاد ہے، شیطان کے رتبے سے پیدا ہوا. لیکن اللہ کی نگاہ میں جو خبیث ترین شیطان ہے، ملعون ہے، مردود ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی گناہ کے بارے میں نہیں کہا. اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. آج کتنے مسلمان ہیں جن کے بیت الخلا میں لگنے والے خرچے پر کئی ہزار مسلمانوں کے مکان بن سکتے ہیں، جھوپڑیاں بن سکتی ہیں. کئی ان کے گھروں کی بات نہیں، ان کے بیت الخلا اور ٹوائلٹ پر رکھنے والا ماربل، اس پر جو خرچہ ہوا، کئی جھوپڑیاں، کئی بچوں کی اسکولوں کی فیس. یہ امریکہ ہے مسلمانوں کو تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے جھوٹی زندگی پر. یہ راحت کی اسلام کی زندگی، یہ امن کی زندگی، یہ جنت کے مزے، آج مسلمان اس سے آشنا نہیں ہے، بھاگنا چاہتا ہے. دبئی جو سود کے اندر غرق ہو چکا اور عالمی جان کے قرضے میں جس کا ایک ایک انگ اور ایک ایک رگو ریچہ ڈوب چکا ہے، ابھی اس نے اٹلانٹک ہوٹل کا افتتاح کیا. کون مالک؟ مسلمان. افتتاح کرنے والے کون؟ مسلمان. امریکہ اس موقع سے تب فائدہ نہ اٹھاتا، تب خاموش بیٹھتا. اس نے ان مالکین سے، مینجمنٹ کمیٹی سے کہا کہ تم عالمی ریکارڈ کرو اور گنیز بک کے اندر اپنا نام لکھاؤ. کہا کہ یہ نہیں کریں گے. جب ہم نے سمندر کو بند کر کر دنیا کی سب سے بڑی عمارت بنائی
جس عمارت کا ایک کمرہ ہندوستان کے 15 لاکھ روپے پر ملتا ہے، ایک رات کا کرایہ ہندوستان کے 15 سے 20 لاکھ روپے تک پر ملتا ہے. اب وہ اس نے کہا کہ اب تک کا عالمی ریکارڈ پٹاخوں کا، پٹاخے کیا ہے؟ بارود ہیں جو جل جاتے ہیں، کاغذ ہیں جل جاتے ہیں. کسی بیوہ کی سسکی ختم نہیں ہوتی، کسی یتیم کی آہ ختم نہیں ہوتی، کسی بھوکے کے پیٹ کی بھوک ختم نہیں ہوتی، اور کسی بے اسرا کے سر پر آسرا نہیں ملتا. یہ ہے پٹاخے. اس نے یہودی کب خاموش رہتا جب فضول خرچی کے اندر اس نے ریکارڈ بنایا، ہوٹل قائم کی. اس نے کہا کہ پٹاخے مارنے کا ریکارڈ چائنا کے اولمپک گیم کے وقت ادھاٹن کے وقت اس نے جو پٹاخے جلائے تھے وہ پٹاخوں کا ریکارڈ تھا. اب تو ایک کام کر، اس سے آگے بڑھ جا. 126 کشتیاں اس نے پٹاخے پھوڑنے کے لیے سمندر کے اندر دوڑائی، اور کئی ملین ڈالر کے پٹاخے اس نے پھوڑے اور عالمی ریکارڈ قائم کیا. اور اس منظر کو دیکھنے کے لیے پورے دنیا میں فلموں میں کام کرنے والے زانی، حرامی، شرابی یہودیوں کو اس نے بطور خاص ٹکٹ دے کر رہنے سہنے کا انتظام، کھانے پینے کا، شراب کا اور عیاشی کے انتظام کے ساتھ بلایا. یہ ہے مسلمان آج کا. جس مسلمان کے بھائی آج کہیں 2000 روپے ضمانت کی رقم دے، 1 سال سے جیل میں پڑا ہوا، کہیں دوا کی رقم نہیں، ظاہر آپریشن کے جنازہ نکل رہا ہے، اور کہیں کھانے کے لیے نہیں، ایڑیاں رگڑ کر مر رہا ہے، کہیں عورتوں کو دوا کے لیے پیسہ نہیں، اپنے شوہر کے علاج و معالجے کے لیے اس نے عزت اور عزت اور پاک دامنی کا کو داؤ پر لگا دیا. آؤ بورنگ ہاسپٹل کے باہر، آؤ وکٹوریا ہاسپٹل کے باہر، میں دکھاتا ہوں کہ بھوسے والی فاطمہ نام کی عورت، سمیہ نام کی عورت، عطیہ نام کی عورت آج عزت کا سودا کر رہی ہے، آبرو کا سودا کر رہی ہے. بہنا فاطمہ نام رکھ کر، عطیہ نام رکھ کر آج تو عزت کی سوداگر بن گئی. وہ کہتی ہے میرے شوہر کے لیے علاج و معالجے کے لیے گورنمنٹ ڈاکٹروں کو رشوت دینے کے لیے پیسہ نہیں. آج جس قوم کی بیٹیاں، آج جس قوم کی عورتیں اپنے شوہر، اپنی اولاد کے علاج و معالجے کے لیے اپنے ناموس کا سودا کر رہی ہے، آج اس قوم کا آدمی پٹاخے پھوڑ کر عالمی ریکارڈ کے اندر زمین بک کے اندر نام لکھوا رہا ہے. اور اس قوم کا آدمی وہ کا جسے مار کر چکی میں اور کچرے میں اس گروپ میں ڈالا جا رہا ہے، 500 روپے کا رقم وہ استعمال کر رہا ہے، اور لاکھوں روپے دے کر وہ کنمن چنہال اور اتحاد اور شادی خانہ لے رہا ہے. یہ ہے مسلمان کی حالت. اللہ نے کہا یہ 35 روپے تجھے روز ٹکٹ کی دعوت دے رہے ہیں. 35 روپے بڑی بات نہیں. غریب کے گھر کا چولہا جلو، عید کی خوشی آئی، عید کی مسرتیں آئی، کیا عید کا حق تو نے ادا کیا؟ اے کمینے، تو نے مسجد تعمیر کی ہوگی، مدارس کو آباد کیا ہوگا، لیکن خبردار اگر تو نے غریب کے چولہے کا خیال نہیں کیا، تو نے سب سے فطر ادا نہیں کیا. وہ جو میرا وعدہ ہے، کیا وعدہ کہ عید سے جاؤ گے، وقت کے وقت چلے جاؤ گے، وہ وعدہ تو دور کی بات، تیرے روزوں کو میں اٹکا کر رہوں گا. یہ اخوت کا سبق دیتی ہے، یہ بھائی چارگی کا سبق دیتی ہے، یہ دردوں کو بانٹنے، یہ سننے سنانے کی حد تک. باہر جانا، پھر فکریں کرنا، عید کے لیے چپل نہیں ملا، عید کے لیے کپڑا نہیں ملا، عید کے لیے میچنگ دوپٹہ نہیں ملا، میری جوڑوں کو خوش نہیں کر سکا. کیا تو عید کی خوشیاں دے گا؟ کیا تو دے گا؟ اگر تیرے گھر میں سنت کا ماحول آ گیا، قرآن کا سایہ آ گیا، تیرے گھر سے کسی یتیم کا گھر میں چراغ جل گیا، تیرے گھر سے عید کی لہر کسی بیوہ کے گھر میں چلی گئی، میرے اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی اور عید نہیں. جب وہ یتیم کھا رہا ہوگا، وہ مسکین اور وہ بیوہ، وہ مجبور، وہ غریب کھاتے وقت اور عید کے دن بے ساختہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اے میرے مولا
اسٹیج سے مجھے فراموش نہیں کیا، قیامت کے دن کوئی سے فراموش نہ کرنا۔ اللہ کی قسم اس غریب سے بڑھ کر ہمیں کوئی عید کا تحفہ نہیں مل سکتا اور عید کا ہمیں جو ہے گفٹ نہیں مل سکتا۔ بہرحال بھائی بہت ستا رہا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ جو آدمی تقوی کے راستے پر چلتا ہے اور اللہ کے خوف کو اپناتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی مسرتیں اسے دیتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب سے بڑی بات یہ کہ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ ہر کتے سور کی بات، ہر جانے آنے والے، ہر ڈرائیور، ہر انگریز ایجنٹ کی بات، ہر یہودی کے ایجنٹ کی بات سن کر گمراہ نہیں ہوتا، وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے میرے آقا کی سنت کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ میسجوں کا بھوت سوار ہوا، ای میل آئی ڈی کا بھوت سوار ہوا، اب اس کے اندر قرآن کو جلانے کی بات، مسلمان یہ بات دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ ایک صاحب سے ہمارے مخالف یہی رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بڑے ہوشیار ہیں، وہ خامخواہ میرے پاس آیا کرتے تھے بنا وجہ مسئلہ پوچھنے کے لیے، بچوں کی تعویذ لینے کے لیے، دب کرانے کے لیے۔ کیا ہمیں اتنا معلوم نہیں ہوتا؟ آنے کے بعد وہ کہتے حضرت فلاں آدمی آیا تھا جو آپ کا دشمن تھا، انہیں آپ کو شوگر کا بچہ بولا، انہیں بولا کہ آپ کے منہ پر پاخانہ کر ڈالتا ہے، انہیں بولا تمہاری اماں کی گالی تھی، گالی دہراتا تھا۔ میں نے اس سے کہا اب تک گالی ایک تھی، تو نے گالی کو دگنا کر دیا۔ اب تک عالم کی بے حرمتی ایک تھی، شوگر کے بچے تو ایک نمبر کا دشمن ہے۔ گاڑی کے اندر شاکت زر ہوتا ہے، شاکت زر ہوتا ہے جانتے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ جو پہیا ویل ہوتا ہے جب کسی اڈے میں جاتی ہے اور کہیں ہم کداتے ہیں تو شاکت زر اس حرکت کو اپنے اندر لے لیتا ہے، پیسنجر تک آنے نہیں دیتا۔ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے شاکت زر ہے، وہ اگر کوئی غلطی کہے، غیبت نہ کرے، وہ دوسروں تک نہ پہنچائے۔ میرے آقا نے کہا کہ جھوٹ پر لعنت ہے، لیکن وہ جھوٹ جو دوسروں کو تکلیف دے اس جھوٹ پر خدا کی لعنت ہے۔ دخل نہیں کرنا چاہیے۔ اب کارٹون بنائے، ہمارا بھولا بھالا مسلمان اس ڈنمارک کا کارٹون بنایا، ویڈیو بنایا اور دوسرے بھائی کو فارورڈ کرا، دیکھو میرے محبوب کے سامنے کیسی گستاخی کرا، جسم ایسا بنایا، منہ ایسا بنایا۔ کفر کو نقل نہیں کرو، گندی چیز کو دفن کر دو۔ اگر کوئی تمہاری ماں کی گالی دے مجھے، میں آ کر اسے تمہیں بیان کروں، آپ کے دل کو صدمہ ہوگا۔ گالی ایک دینے والا تھا، گالی دو دینے والے ہو گئے۔ ہم جانتے ہیں، سیاست سے ہم پہچانتے ہیں یہ گالیوں کو بڑھانے والے۔ تو اسی طریقے سے آج کل یہ سیمنس کے ذریعے سے یہودی کتے مسلمانوں کو تباہ برباد کر رہے ہیں، حدیث کے نام پر، قرآن کی آیت کے ترجمے کے نام پر، مسئلے کے نام پر، زکات کے نام پر، صدقہ فطر کے نام پر، توبہ کی نماز کے نام پر۔ میں اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ یہ میسج آگے نہ بڑھاؤ، ڈیلیٹ کر دو۔ اسی لیے خاص طور سے ہم نے ہماری نگرانی کے اندر مجلس احیاء سنت کے ادارے کے ماتحت ہم نے اس کی کارروائی کو شروع کیا تاکہ حالات پر نگاہ رہے اور کوئی آدمی یہ سنت کے ذریعے سے میری قوم کو، آقا کی امت کو گمراہ نہ کر سکے۔ آپ یہ ایکٹیویٹ کرائے کوئی بھی قرآن اور حدیث کے حوالے سے۔ یہ نیو جنریشن جو انگریزی تعلیم یافتہ ہے، اس نے دین کو جو سمجھا انٹرنیٹ سے سمجھا۔ آپ جانتے ہیں تفسیر یہودیوں نے بھی لکھی، بخاری کی شرح نصارہ نے بھی لکھی، کافرین اور مشرکین اللہ رسول کے دشمنوں نے بھی سیرت پر کتابیں لکھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کیوں گمراہ ہے؟ اس لیے کہ وہ عالم نہیں ہے، دیوبند کا فارغ نہیں، مظاہر کا فارغ نہیں، مصر کے جامعہ ازہر کا فارغ نہیں۔ ارے بھائی، جس دکان سے جو چیز لینی ہو اس دکان سے وہ چیز لو۔ سوٹ کے دکان میں جا کر بولے مجھے کفن دے ڈالو، میری اماں بھائی جوتا نکال لیتا ہوں میں۔ جوتے کی دکان میں جا کر بولے
مجھے کفن دو، وہ جوتا نکال کر مارے گا. کفن کی دکان میں کفن، جوتے کی دکان میں جوتا، برتن کی دکان میں برتن. ذاکر نائک نہ عالم ہے، نہ مفتی ہے، نہ ولی ہے، نہ قطب ہے، نہ 4 سلسلوں میں کوئی سلسلہ ہے. چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، نہ خاصی، نہ مظاہری، نہ نقلی، نہ اردو پر ماہر. بات اب نہیں ہے. ان کو کہاں سے لیا؟ انٹرنیٹ سے لیا. ان کو کہاں سے لیا؟ انگریزی دنیا سے لیا. اور انگریزی دنیا نے کیا کیا؟ جب قرآن کا ترجمہ کیا، حدیث کا ترجمہ کیا، سانپ کیا کرتا ہے؟ موقع ملتا ہے تو ڈس لیتا ہے. بچھو کیا کرتا ہے؟ موقع ملتا ہے ڈنک مار دیتا ہے. یہودیوں نے قرآن کا ترجمہ کیا، عیسائیوں نے بخاری کا ترجمہ کیا، اور حدیث کے اندر بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی روایت اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برتن میں غسل کیا کرتے تھے. تو اس نے کیا عنوان لگایا یہودی کتے نے کہ بخاری شریف میں سیکس کی بات آئی ہے. نبی استغفر اللہ باتھ روم سیکس کیا کرتے تھے. ایسے راستوں سے جس طریقے سے ذاکر نائک اور ان کے چیلوں نے تعلیم حاصل کی، وہاں سے فقہ نہیں مل سکتا. تفسیر مفسر سے ملے گی، فقہ فقیہ سے ملے گا، تبلیغ مبلغ سے ملے گی، دعوت داعی سے ملے گی، خطابت خطیب سے ملے گی، تقریر مقرر سے ملے گی، نبوت کی کرنیں نبی سے ملے گی. یہ کیا دماغ خراب ہے تمہارا؟ میں کسی انجینئر کو جا کر کہوں، انجینئر صاحب کیا ہے؟ کہا میرے پیٹ میں درد ہے. دماغ خراب ہے؟ میں انجینئر اور ڈاکٹر کو جا کر کہوں ڈاکٹر صاحب میرے فرسٹ فلور کے اندر باتھ روم ہے، پانی گرتا ہے. ڈاکٹر کہے گا تمہیں پاگل خانے میں ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے. ذاکر نائک کہاں کا آنے والا ہے؟ اس نے ایک نجی ٹی وی کے اندر انٹرویو دیا. اس کا کام یہ ہے کہ وہ غیر مسلموں میں اسلام کی بات پیش کرتا ہے. اس حد تک اس کی بات قبول ہے. وہ فقہ کو پیش کرنے لگے، وہ ائمہ کو گالی دینے لگے، وہ فتویٰ بیان کرنے لگے، وہ جنگوں پر اپنی کامنٹری دینے لگے. استغفر اللہ کا حق نہیں، اس کے باپ کا حق نہیں ہے. عالم اپنا کام کرے گا. میں عالم ہوں، مفتی نہیں. میں فتویٰ نہیں دے سکتا، کسی فتوے کو نقل کر سکتا ہوں. میرا کام فتویٰ دینا نہیں، مفتی کا کام ہے. میں محدث نہیں، میں حدیث کی تشریح نہیں کر سکتا. کسی محدث کی بیان کی ہوئی تشریح کو آپ کے سامنے نقل کر سکتا ہوں. صرف میرا کام نقل کرنا ہے. لیکن نہیں، نہ محدث نہ مفسر. ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے جب اسلام کو غیروں کے سامنے پیش کرتا ہے، اتنا عاجز بناتا ہے اسلام کو کہ اس نے ایک بات کہہ دی کہ اسلام جو پھیلا وہ تلوار سے نہیں پھیلا. آج یہود و نصارہ میں غلط فہمی ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. اس نے یہ بات ایک انٹرویو کے اندر کہی. یہ بات مزاج اسلام کے خلاف ہے. یہ بات جہاد کی تشریح اور جہاد کے ترجمے کے خلاف ہے. صحابہ کرام جاتے تھے اخیار کے دربار میں، بادشاہوں کے دربار میں، کہتے اسلم تسلم، مان لے تیری سلامتی. اگر نہیں مانتے یہ صحابہ کرام گڑ گڑاتے نہیں صاحب اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، بدر سے نہیں پھیلا، اسلام میں اخلاق ہے، اسلام قلم سے پھیلا، اسلام کردار سے، ٹھیک ہے کردار سے بھی پھیلا، اسلام اخلاق سے بھی پھیلا، اسلام قلم سے بھی پھیلا. اسلام جو نافذ ہوا وہ بدر سے نافذ ہوا، وہ تلوار سے نافذ ہوا. صحابہ کرام جا کر فیصل الاسراء کے سامنے ناک بھی رگڑتے تھے، اپنی مسکینی پیش بھی کرتے تھے. یہ کم وقت ذاکر نائک جب غیروں کے سامنے اسلام کی شکل کو پیش کرتا ہے عاجزانہ شان میں، وہ وقت کے بعد کا اور اسلام ذرا سہما ادب باندھ کر ان کے سامنے کھڑا ہے. نہیں صاحب تلوار سے نہیں پھیلا، عاجز نہیں ہوئے صحابہ. اسلم تسلم، مان لو سلامتی میں رہو گے، اور اگر نہیں مانتے تو میان سے تلوار نکالتے. وہ تلوار ایسی ہوتی 3 جگہ ٹوٹی ہوئی اور چمنیاں مان کر فرماتے بادشاہ پیسہ کس طرح اب میدان جنگ میں اگر تم میرے آقا کی بات نہیں مانے گا، جنگ کے میدان میں یہ تلوار
تلوار سے پھیلا، جہاد سے پھیلا، اخلاق بھی تھے، کیریکٹر بھی تھا، نبی کی سیرت بھی تھی، نبی کا نمونہ بھی تھا، لیکن تلوار کا انکار نہیں، بدر کا انکار نہیں. اور پھر سائنس اور اسلام کا تقابل پیش کرتے ہوئے اس نے ابھی حالیہ سپتمبر میں ایک انٹرویو آیا تھا، اس نے کہا کہ قرآن اب میڈیکل ٹیسٹ کے اندر پاس ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ اس بات پر ذاکر نائک کو کلمہ پڑھ کر دوبارہ اسلام کو قبول کرنا چاہیے. قرآن کی توہین کی ہے، بڑے چھوٹوں کا امتحان لیا کرتے ہیں. آپ انٹرویو دینے کے لیے جائیں کالج کے اندر، ایس ایل سی کے ایڈمیشن کے لیے، ایم بی بی ایس کے ایڈمیشن کے لیے کون انٹرویو لیتا ہے؟ آپ کا واچمین، اناری جاری، پروفیسر لیتا ہے، بڑے چھوٹے کا لیتا ہے. اس ظالم نے کہا کہ قرآن میڈیکل ٹیسٹ میں پاس ہو گیا. میڈیکل میں یہودیوں نے قرآن کو میڈیکل کے سانچے میں ڈھالا، امتحان لیا. بظاہر اچھی بات لیکن غلط بات ہے. قرآن کوئی میڈیکل کی کتاب نہیں ہے. قرآن کو ان یہودی کتوں کو کس نے حق دیا؟ میرے اللہ کے قرآن کو حق ہے. ان کی آزمائش کے بغیر اس کی صداقت پر ایمان ہے. یہ ذالکل کتاب لا ریب فیہ ہے. یہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَیْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ہے. ہم نے تیرے ٹیسٹ کے بغیر ہم نے اس کو قبول کر دیا. یہ کیا ہے؟ میڈیکل. آج کہیں گے ٹماٹر کھاؤ، وٹامن سی ہے، وٹامن یہ ہے، خون بڑھتا ہے. اور چند دنوں کے بعد کہیں گے ٹماٹر کھانے سے کڈنی میں پتھر آتا ہے، ٹماٹر کھانے سے کولیسٹرول بنتا ہے. ان کا کیا کہنا؟ کل یہ کہیں گے، آج یہ کہیں گے. اور میرا اللہ کا قرآن وہی تھا، وہی ہے اور قیامت تک وہی رہے گا. لا تبدیل لکلمات اللہ. اور یہ غیروں کے سامنے کہہ رہا ہے اللہ کا قرآن میڈیکل ٹیسٹ میں پاس ہو گیا. استغفر اللہ، قرآن ایک چھوٹی چیز ہے اور میڈیکل ٹیسٹ بڑا ہے کہ اس نے قرآن کو پاس کر دیا. یہ آدمی کا علم پختہ نہیں ہوتا، والراسخون فی العلم نہیں ہوتا. جس کے علم کا سرا جا کر کے کام سے ملتا ہے وہ آدمی اس قسم کی باتیں کہہ کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. ذاکر نائک کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ تین دکان ہے غیر مسلموں کو اسلام کا تعارف کرانا پوری شان و شوکت کے ساتھ. بدر کو، حنین کو، تبوک کو، نبی کی تلوار کو، علی کی ذوالفقار کو پیش کر کر تو اسلام کو پیش کر. تجھے اسلام کو مسکین کی شکل میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تجھے اسلام کو غریب اور نادار بنا کر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب کون ہے بے وقوف؟ جن کی اللہ نے عقل چھین لی. ٹکٹ دے کر میں جمعہ کا کوئی ٹکٹ سکتا ہے یا قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، حالات حاضرہ کی باتیں، ہوٹل اسٹارٹنگ کی آپ نے باتیں پیپر میں دیکھی، کہیں آپ نے سنی؟ مسلمانوں کی فضول خرچی کا عالم آپ نے دیکھا کہ 1,500 روپے میں دین بھی، دنیا بھی، عالم بھی، عالم آخرت بھی، تمام چیزیں. لیکن کوئی 2 بجے آ رہا ہے. کیوں؟ کتے کا پیشاب اسے عزیز ہے دین کی باتوں کے مقابلے میں. کوئی سوادوں کو آ رہا ہے، سور کا پاخانہ اسے پسندیدہ ہے. رمضان میں بھول کر، جان بوجھ کر پانی پیے تو روزہ ٹوٹتا ہے، کھانا کھائے تو روزہ ٹوٹتا ہے. یہ سور کا بھوک کھا کر آ رہا ہے، یہ کتے کا پیشاب پی کر آ رہا ہے. کیا کام کتے تجھے رمضان کا آخری جمعہ، رمضان کی رخصت کی ساتھ کتے کیا کیا تو نے؟ کیا کام تھا؟ تیرے کان میں اذان کے بول نہیں آئے تھے؟ حیال الصلاۃ، حیال الفلاح کے بول نہیں آئے تھے؟ تجھے اس مسجد سے چڑ دی، کوئی اور مسجد میں چلا جاتا جہاں بھائیوں بزرگوں دوستوں کا بیان تھا. ہم نے یہاں 2 سیکشن رکھے ہیں رمضان میں. ظہر کے بعد ایک سیکشن ہے داڑھی ملوں کا، جورو کے غلاموں کا، لیڈیز کا ایک سیکشن رکھا ہے. میں چاہتا ہوں تمام پالے کا کوئی بیان میں داڑھی کا تذکرہ نہیں، پردے کا تذکرہ نہیں، سود کا تذکرہ نہیں، حرام کا تذکرہ نہیں، حرام کا تذکرہ نہیں، زمین کو جھجوڑنے کا تذکرہ نہیں، یوسف و زلیخا کی شادی کا تذکرہ، ابراہیم کے اور ان کے حاجرہ کے میراث کا تذکرہ، بیٹی
کہ اللہ کے کلام کے ساتھ مذاق کس مسجد میں کیا گیا. اب سچن رکھے گئے ہیں مسجدوں کے اندر, سچن رکھے گئے ہیں. کہیں لیڈیز اور مستورات کا امیر بیان کرتا ہے, وہ بیان کرتا ہے ناک سے حلق میں آواز ہی نہیں آتی. روزے رکھو, افطاری کرو, کھجور کھاؤ, باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کہیں من گھڑت واقعات. میں گیا تھا 50 آدمی میرے ہاتھ کو توبہ کر لیے. میں گیا 2 تھیٹر, بنڈل سننا سنو, سچی سننا سنو, ناک کی سنو, پیچھے کی سنو, آگے کی سنو, جو سنو تو صحیح. دنیا کے کتے بن کر دنیا کے پیچھے کیوں لگے ہو؟ جھوٹ سننا چاہتے ہو فورٹ کلب کو جاؤ, جھوٹ ملیں گے, کامیڈی ملے گی آپ کو. کامیڈی سیریل کی یاد دادا, سچائی ملنا ہے سچائی کے میدان, کامیڈی ملنا ہے کامیڈی کا میدان, رونا ہے رونے کا میدان, تصوف ہے تصوف کا میدان, حقیقت ہے حقیقت کا میدان, طریقت ہے طریقت کا میدان, شریعت ہے شریعت کا میدان, داڑھی مڈے ہے داڑھی مڈوں کا میدان, ہجرا ہے ہجرا کا. جاؤ تو صحیح. ہم نے اس نورانی مسجد میں ہجروں کے لیے, داڑھی منڈوں کے لیے, جورو غلاموں کے لیے, اور وہ لوگ جن کو ہماری تقریریں ہضم نہیں ہوتی ان کے لیے ہم نے ایک سیشن رکھا تھا. دارالعلوم دیوبند کے پروفیسر کو بلایا تھا, اس سے بھی بھاگ گئے. تو کیا ملا تمہیں؟ میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. میں دیوبند جا رہا ہوں, حضرت سے کہوں گا حضرت یہ دیوبند کی بے حرمتی, آپ کی بے حرمتی, آپ کے عہدے کی بے حرمتی کہ آپ نے ہجروں کی بات کو سن لیا. میں کہوں گا حضرت سے یہ دارالعلوم دیوبند کے ترجمانوں کی مسجد ہے, یہ مجاہدوں کی مسجد ہے, یہ دنیا سے نفرت کرنے والوں کے جم کٹے کی مسجد ہے. یہاں ہجروں کا, داڑھی مڈوں کا, چوروں کے غلاموں کا کوئی کام نہیں. جو جہاں پر تمہیں ملتا ہے چاٹنے کے لیے, ویجیٹیرین نان ویجیٹیرین, زمین کے اندر کا زمین کے اوپر کا, بیت الخلا کا, پیشاب کی نالیوں کا, ہر چیز ملتی ہے, بنڈل ملتا ہے, لوگ چوری ملتی ہے. جاؤ تو صحیح. اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے, اور ایسی مہر لگا دیتا ہے کہ کلام پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جب وہ دیکھتے ہیں رشت کو بھاگ جاتے ہیں, اور جب دیکھتے ہیں باطل کو تو گلے لگا لیتے ہیں. یہ اللہ کا عذاب ہے. ذاکر نائک ایک فتنہ ہے, اسے اتنا استعمال کر سکتے ہیں کہ غیر مسلموں کے اندر اسلام کی دعوت و تبلیغ کے میسج کیا ہیں, رول کیا ہیں, کس طریقے سے ان کو پیش کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ اپنے عنوان سے ہٹ کر جہاد کے بارے میں بولنے لگے, اپنے عنوان سے ہٹ کر یہ دعوت و تبلیغ کے بارے میں بولنے لگے, فقہ کے بارے میں, ائمہ کے بارے میں. یہ ایسا ہے جیسے جوتے کی دکان میں کوئی کفن مانگ رہا ہے اور کفن کی دکان میں کوئی جوتا مانگ رہا ہے. مانگنے والا بے وقوف ہے. اللہ نے ان کو وہ فراست دی تھی, ہمارے اکابرین کو, ہمارے بزرگان دین کو. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, دین کی فراست اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ آپ کے پاس ایک عربی آیا, بدوی آیا, اور کچھ سوال نہیں کیا, واؤ یا واوین, کہا کہ ایک واؤ سے مسئلہ حل ہوگا یا 2 واؤ سے. الف با میں واؤ ہے, ایک واؤ سے 2 واؤ سے. فرمایا کہ واوین. اب اس کے بعد وہ چلا گیا, اور جانے کے بعد لا 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 کہہ کر چلا گیا. بڑے بڑے محدث, بڑے بڑے فقیہ, بڑے بڑے مجتہد اس مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, اور کسی کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بات مجلس ختم ہوئی تو یہ جو فقہا تھے, مجتہد حضرات تھے, سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا یہ واؤ واوین, اور پھر آپ کا جواب وہ لالا, یہ کیا ہے؟ اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. اللہ نے ان کو فراست دے رکھا تھا, دین کی سمجھ دے رکھا تھا. ہمارے مقدر میں کسی کا جھوٹا چاٹنا لکھا ہے تو ہم سور کا کیوں کھائیں, ہاتھی کا کیوں نہیں کھائیں؟ ہاتھی بڑا جانور, زیبا بڑا جانور. ہمارے مقدر میں کسی کی بات ماننا لکھا ہے, ہم آٹو ڈرائیور کی, ذاکر نائک کی بات کیوں مانے, ابو حنیفہ کی کیوں نہیں مانے؟ ارے وہ بڑھ کر یہ بڑھ کر وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ
اللہ علیہ جن کا تفقہ اور دین کی سمجھ سریا تک پہنچی ہوئی تھی. پوچھا مجتہدوں نے کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ التحیات کی روایتیں دو طریقے سے آئی ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور بعد میں بغیر واؤ کے التحیات الطیبات الصلوات بغیر واؤ کے. تو پوچھنے والے نے پوچھا وہ روایت پر جس میں ایک واؤ ہے عمل کرو یا وہ روایت جس کے اندر دو واؤ ہے عمل کرو؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، جس میں دو واؤ ہیں ان کو تم استعمال کرو. اب کہنے لگا کہ آپ کا علم اتنا اونچا ہے کہ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا لا شرقیۃ ولا غربیہ، مشرق مغرب میں تمہارے علم اور تفقہ کی مثال نہیں. اس آیت کی طرف اس نے حوالہ دیا لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ مشرق میں تمہارے تفقہ کا اور تمہارے علم کی کوئی مثال ملتی ہے، نہ مغرب میں کوئی ملتی ہے. یہ ہے وہ بات، یہ ہے وہ چیز جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پایا ہے. آپ کو پانے والوں لاکھوں ذاکر نائک کو پا لیا، ہزاروں غیر مقلدوں کے امام کو پا لیا، لاکھوں شیخ الحدیث کو پا لیا. جب پانا ہے اور تقلید کرنا ہے کیوں نہ ہم ان کی مانیں. کیوں زمانے کے 3 لوگ جن کا اثاثہ جن کا بیان ڈالر کروڑوں ڈالر کے اندر ہے، جن کی زندگی مشکوک ہے اور جن کی زندگی ڈاؤٹ فل ہے، میں اس کے بارے میں مستقل ایک جمعہ میں عنوان بنا کر کہوں گا کہ آج قوم کا بہت بڑا طبقہ، دیکھیے یہاں جمعہ میں آنے کے لیے آپ کو پیسہ لگتا ہے، ٹکٹ لگتا ہے، اندر ہال میں بیٹھنے کا، نیچے لیڈیز ہال میں بیٹھنے کا، جنرل وارڈ میں جانے کا، آئی سی یو میں کوئی پیسہ نہیں لگتا. بلکہ ایسا آنکھیں پرواتے ہیں جو پہلے آتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب، جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اسے گائے کی قربانی کا، تیسرے نمبر پر آتا ہے بکرے کی قربانی کا، چوتھے نمبر پر آتا ہے اسے مرغی کی قربانی کا، 5ویں نمبر پر آتا ہے انڈا صدقہ کرنے کا. الٹا دیا جا رہا ہے. آتے نہیں لوگ. اور ذاکر نائک کی کم سے کم ٹکٹ 500 روپے، 5000 10,000 تک ٹکٹ. کیا بات ہے بھائی کہ آج اگر ہم دین کا کام کریں، انٹیلیجنس اور حکومت کے لوگ ہمیں داروں میں ڈال لیں، ہمارے سفر حضر، ہماری تقریر اور ہماری تحریر پر نگاہ رکھے اور وہ غیروں کے خلاف بولتا رہے، گیتا کے خلاف، بائبل کے خلاف، انجیل کے خلاف اور توریت کے خلاف اور قرآن کی تعریف کرتا رہے، اور اسے امریکہ کا ویزا ملے اور برطانیہ کا ویزا ملے اور وہ للکارے یہود و نصارا کو. کچھ تو بات ہے. ہم اس کی کھلی ہوئی حقیقت آپ کے سامنے رکھیں گے اور برطانیہ کا ویزا بند کر کر جو پبلسٹی انگریز دینا چاہتا تھا، جو فائدہ اس کو ملا، وہ بھی ہم کسی جمعہ میں مستقل عنوان بنائیں گے. بہرحال مستقل اس قسم کے فتنے آتے ہیں. ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں وہ کام کرنا پڑے گا جس کو غالباً بڑا ابن عظیم ہے یا عامر ابن قیس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. ہم نبی کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، آقا کی مجلس لگی ہوئی تھی. آقا نے فرمایا اب دیکھو اس کمرے سے جو آدمی آئے گا وہ جنتی. تمام صحابہ نبی کی زبانی جنت کی بشارت، کون خوش نصیب، کون سعادت مند. آئے، مجلس ختم ہوئی، دوسرے دن مجلس لگی، فرمایا آج جو آئے گا وہ بھی جنتی. وہی صاحب دوسرے دن آئے، تیسرے دن آئے، فرمایا آج جو آئے گا جنتی. وہی صحابی انصاری آئے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر میں گیا یہ پوچھنے کے لیے کہ آقا کی قبر آپ کو نہیں لیکن ہر 3 دن آنے والے آپ ہی تھے، آپ کا وہ کیا عمل تھا جس کی وجہ سے آپ جنت کے مستحق ہوئے؟ انہوں نے کیا کہا؟ انشاءاللہ ہم اس خبر کے ساتھ اگلی جمعہ آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، تراویح کو قبول فرمائے، اللہ رمضان کی بے حرمتی کو درگزر فرمائے. اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے فیصلے حق کے اندر ان کی کامیابی کے فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ بابری مسجد کی کامیابی کا فیصلہ فرمائے، بیت المقدس کی واپسی کا فیصلہ فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ جو معصومین ہیں، مظلومین ہیں، جو قید و قفس کی زندگی دنیا میں گزار رہے ہیں، رب کائنات ان کے رہائی
عافیت کے فیصلے فرمائے، بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرمائے، اللہ مرحومین کی مغفرت کے فیصلے فرمائے، اللہ عید کو ہمیں مصنون طریقے سے ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔